الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے ان لوگوں کی طرح بنا دیں جنہوں نے زمین میں فساد پھیلایا ہے؟ کیا ہم اللہ سے ڈرنے والوں کو فاسق اور فاجروں کی طرح بنا دیں؟ یقیناً یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے جو بابرکت ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو خلافت دینے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تاکید فرمانے کا ذکر فرمایا ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کیجیے اور نفس کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، کیونکہ جو لوگ نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ہم نے زمین اور آسمان کو بیکار نہیں بنایا ہے، بلکہ یہ کافروں کا خیال ہے کہ میدان محشر قائم نہیں ہوگا، مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا، حساب کتاب نہیں ہونا، یہ کافروں کا خیال ہے۔ مومن کا تو خیال یہ ہے کہ ہم نے جو بھی اعمال کیے ہیں اس میں سے ہر ایک عمل کا بدلہ ہمیں ملنے والا ہے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا ہم ایمان والوں کو اور اچھے عمل کرنے والوں کو فساد کرنے والوں کی طرح بنا دیں؟ یعنی جنہوں نے زمین میں رہتے ہوئے فساد کیا، فسق و فجور میں زندگی گزاری، اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی دشمنی میں زندگی گزاری، کیا ان لوگوں کی طرح ہم ایمان والوں کو کر دیں؟ کیا مطلب اس کا؟ یعنی اگر آخرت کا دن نہ ہو اور مرنے کے بعد حساب کتاب نہ ہو تو پھر ایسا ہی ہو گیا کہ یہ لوگ دنیا میں مستی کر کے چلے بھی گئے، ظلم بھی کرتے رہے، فسق و فجور میں بھی مبتلا رہے، اور ہر طرح کی جو ہے انہوں نے بدماشیاں کر لی، اب مرنے کے بعد کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو پھر وہ بیچارے جو مظلوم تھے، بے قصور تھے اور کمزور طبقے کے لوگ تھے، جو بے سہارا اور جو ہے یتیم مسکین لوگ جو تھے، جن کے حقوق کو انہوں نے دبایا، مارا، پریشان کیا، جن کو انہوں نے قتل کیا، تو اگر آخرت کا دن نہ ہو تو پھر ان کو حساب، ان کا بدلہ کہاں سے ملے گا؟ ان کو ان کے اعمال کی جزا کہاں سے ملے گی؟ یا ان کو ان کے حقوق کہاں سے دلائے جائیں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آخرت کا دن نہ ہو تاکہ ان فاسقوں فاجروں کو دنیا میں چھوٹ ملی رہے اور آخرت میں بھی ان کو کچھ نہ ملے، آخرت میں ان کے اوپر کوئی سزا پکڑ نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کو فساد کرنے والوں کی طرح نہیں رکھیں گے، بلکہ ایمان والوں کو ان کے اعمال کا بہترین سے بہترین بدلہ دیں گے، جنت کی شکل میں، جنت کی نعمتوں کی شکل میں ہم اچھے عمل کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیں گے، اور ان فاسقوں کو، فاجروں کو اور زمین میں فساد پھیلانے والوں کو ہم سزا دیں گے جہنم کی شکل میں اور جہنم کے عذابوں کی شکل میں۔ ہم متقی لوگوں کو فاجروں کی طرح نہیں بنائیں گے، یعنی متقی لوگوں کا انجام الگ ہوگا اور فاسقوں فاجروں کا انجام الگ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے، یہ بہت ہی بابرکت کتاب ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں، اور جو بھی ان کے اندر غلط باتیں ہیں، جو ان کے اندر جو ہے برائیاں ہیں، جو فسق و فجور کی چیزیں ہیں، جو نافرمانی کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے جو ہے ہٹ کر زندگی گزارنے کی جو باتیں ہیں، ان چیزوں میں غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کریں۔ اور فرمایا وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، نصیحت تو حاصل کرتے ہیں عقل والے، یعنی جن کے اندر عقل ہے، جو حقیقی معنی میں عقل مند ہیں، ہوشیار ہیں۔ یعنی حقیقی معنی میں ہوشیار کون ہوتے ہیں؟ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی معنی میں ہوشیار ہوتا ہے جو دنیا کی زندگی کی حقیقت کو جان لے اور آخرت کی زندگی کی حقیقت کو بھی جان لے، پھر آخرت کے واسطے عمل کرے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ انسان جو 60 سالہ 70 سالہ زندگی کے لیے اتنی ساری محنتیں کرتا ہے
تو جہاں پر لامحدود زندگی ہے، لا زوال زندگی ہے، جس کو کوئی حد نہیں، کوئی کنارہ نہیں، کوئی انتہائی نہیں ہے، اس زندگی کے واسطے انسان کو کتنی محنت کرنی چاہیے۔ تو فرمایا اس زندگی کے لیے جو محنت کرتا ہے وہ عقل مند ہے۔ یہ 50 60 سالہ 70 سالہ زندگی کے لیے محنتیں کر کے اور اچھی سے اچھی جو ہے نعمتیں حاصل کر لینا اور بڑی بلندی پر پہنچ جانا، دنیا کی نعمتوں میں بہت زیادہ ترقی کر جانا، یہ عقل مندی کی کوئی نشانی نہیں ہے، کیونکہ یہ چند سالہ زندگی ہے، اس کو انسان دنیا ہی میں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ آگے پھر وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ، آگے پھر داؤد علیہ السلام کا کہ بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان دیا، یعنی داؤد علیہ السلام کے بہت سارے بیٹے تھے، لیکن ان میں سے ایک بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، جو داؤد علیہ السلام کے وارث بنتے ہیں۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، کہ داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان بنے۔ کس معاملے میں؟ مال اور دنیا کے معاملے میں نہیں، کیونکہ دنیا کے معاملے میں اگر وارث ہونے کی بات ہے تو صرف سلیمان علیہ السلام ہی کیوں، داؤد علیہ السلام کے جو دیگر بیٹے رہے ہوں گے وہ بھی وارث بنیں گے، کیونکہ داؤد علیہ السلام کی تقریباً 100 بیویاں تھیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ہر بیوی سے کچھ نہ کچھ اولادیں رہی ہوں گی، یا سب سے نہ رہی تو کچھ سے تو رہی ہوں گی۔ تو یہاں پر جو وراثت کی بات ہے وہ نبوت کی وراثت ہے، کہ پہلے داؤد علیہ السلام نبی تھے، اب ان کے جانے کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بنے۔ نعم العبد، سلیمان علیہ السلام بڑے اچھے بندے تھے، اللہ کے بڑے نیک بندے تھے۔ انہ اواب، اور وہ ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو گھوڑے عطا فرمائے تھے، جس کے ذریعے وہ دشمنوں سے جہاد کیا کرتے تھے، اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کرتے تھے۔ تو وہ گھوڑے بہت ہی زیادہ تعداد میں تھے، بعض مفسرین فرماتے کہ 20,000 کے قریب تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ شام کے وقت میں، عشی کے وقت، عشی کہتے ہیں ظہر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے، پرسوں اس سے پہلے بھی تفسیر آ چکی کہ ظہر سے بعد سے لے کر کے فجر تک یہ وقت عشی کہلاتا ہے۔ تو یہ شام کے وقت میں ان کے سامنے وہ گھوڑے پیش کیے گئے۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب شام کے وقت میں ان کے سامنے اصلی اور عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے۔ صافنات کہتے ہیں وہ ایسے گھوڑوں کے بارے میں کہا جاتا ہے جو بہت ہی اصلی نسل کے ہوتے ہیں، عربی النسل گھوڑے، جو بہت ہی عمدہ کوالٹی کے ہوتے ہیں، اور ان کی صفات، ان کی خوبی کیا ہوتی ہے کہ وہ 3 پیر پہ کھڑے ہوتے ہیں، چوتھا پیر کو موڑ کے رکھتے ہیں، صرف کھر لگاتے ہیں اور 3 پیروں کے بل کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ گھوڑا بہت ہی جو ہے عمدہ ہے، بہت اصلی نسل کا ہے، اور گویا کہ ہر وقت وہ بھاگنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ اور جیاد کہتے ہیں عمدہ گھوڑے، تیز دوڑنے والے یا اونچی گردنوں والے گھوڑے۔ تو یہ گھوڑے جو تھے سلیمان علیہ السلام کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے، یا تو داؤد علیہ السلام سے وراثت میں ملے تھے، یا دیگر قوموں سے جہاد میں اور مقابلہ کرنے میں ملے تھے۔ اور بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں، جن میں بعض صحابہ کرام کی بھی اقوال ہیں، کہ یہ گھوڑے جو تھے وہ سمندر سے نکل کر کے آئے تھے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کے واسطے خصوصی طور پر اللہ نے ان کو عطا کیے تھے کہ یہ گھوڑے سمندر سے نکلے تھے اور ان کے پر بھی لگے ہوئے تھے۔ وہ عجیب نسل کے گھوڑے رہے ہوں گے کہ ان کے پر بھی تھے، ان کے بدن کا نقش و نگار بھی بنا ہوا تھا، یعنی ڈیزائنیں بنی ہوئی تھی، اور ساتھ ساتھ ان کو پر بھی لگے تھے، اور یہ سمندر سے نکل کے آئے تھے۔ بہرحال اللہ کی مخلوقات بے انتہا ہیں، بے حساب ہیں، اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا کیا پیدا کیا ہے، ہم نے دیکھا ہی کیا ہے۔ تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے واسطے سمندر سے کوئی گھوڑے پیدا کر دیے ہوں۔ بہرحال ایک دن شام کے وقت میں سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ عصر کی نماز کا وقت جو تھا وہ نکل گیا۔ اچھا، دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ان کے ہاں کی جو نماز تھی وہ ہمارے ہاں کی طرح 5 وقت کی نماز نہیں تھی کہ فجر ظہر عصر پڑھنا ہے۔ کسی نبی کے یہاں 2 وقت کی نماز ہے، کسی کے 1 وقت کی نماز ہے، یا ہو سکتا ہے نفلی نماز نہیں ہو، نماز مطلب وہ اس وقت فرض نماز نہ رہی ہو۔ تو بہرحال اب وہ شام کا وقت آ گیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، گھوڑوں کی معائنہ میں لگے۔ پھر اچانک خیال آیا کہ یہ تو میری نماز چلی گئی، یا میری عبادت کا جو وقت تھا وہ وقت میرا نکل گیا۔ تو فوراً کہنے لگے کہ ردوها علی، یہ گھوڑے واپس لے کر کے آؤ۔ یعنی
اتنے زیادہ تعداد میں گھوڑے تھے کہ ان کو معائنہ کر رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، کیونکہ وقت کے بادشاہ بھی تھے، تو بادشاہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ خود ہی جو ہے اپنے طور پر چیزوں کی نگرانی بھی رکھے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمیں کسی چیز کی ذمہ داری ہے تو ہماری یہ ذمہ داری، ہمارا ایک فریضہ ہے کہ ہم اپنے طور پر اس کی نگرانی رکھیں، نہ کہ نوکروں، خادموں اور جو ہے پیروکاروں کے ذریعے اس کی دیکھ بھال کروائیں۔ جیسے کہ سلیمان علیہ السلام وقت کے بادشاہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، لیکن گھوڑوں کا معائنہ خود کر رہے بیٹھ کے، تاکہ جہاد کی تیاری کے لیے، مقابلے کے لیے۔ جہاد بھی ایک عظیم فریضہ ہے شریعت کا، ایک عظیم عبادت ہے، اس کے واسطے گھوڑوں کو معائنہ کرنا یہ بھی عبادت کا کام ہے، کیونکہ اس کے لیے جو چیز عبادت میں مددگار ہوتی ہے اس میں بھی کام میں لگنا وہ بھی عبادت ہی ہوا کرتی ہے۔ تو بہرحال جب سلیمان علیہ السلام کی نماز قضا ہو گئی تو کہنے لگے ردوہا علیہ، ان کو واپس لے کر دیا۔ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، پھر سارے گھوڑوں کو سلیمان علیہ السلام نے پنڈلیوں پر اور گردنوں پہ وار کر کے ختم کر دیا، اور کہنے لگے کہ ان گھوڑوں کی وجہ سے میں اپنے رب کی عبادت سے غافل ہوا، لہذا آج میں ان سارے گھوڑوں کو اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہوں۔ اب اچھا دوسری بات سوچنے کی یہ ہے کہ انسان ہی سوچے گا اتنی بڑی دولت کو سلیمان علیہ السلام نے کیوں قربان کر دیا، بیکار میں ضائع کر دیا؟ تو یہ ایسی ہی جیسے ہمارے ہاں اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، ان کو قربانی کرنے کی اجازت ہوتی، ذبح کرنے کی اجازت ہوتی، ان کی شریعت میں گھوڑوں کو بھی قربان کرنے کی اجازت ہے۔ ہماری بھی شریعت میں گھوڑا حلال جانور ہے، حرام جانور نہیں ہے، لیکن اعلی جہاد ہونے کی وجہ سے اس کو کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ تو ان کے یہاں ایسی ہی تھی قربانی جیسے کہ ہمارے ہاں گائے بیل کی اور اونٹ کی قربانی ہوا کرتی ہے۔ اب کوئی اگر ہزاروں گائے قربان کرے اللہ کے نام پر تو اس کو کوئی برا نہیں کہتا ہے۔ تو یہ ایسی سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو ذبح کیا اور ان کا گوشت جو ہے اللہ کے بندوں کے درمیان تقسیم کروا دیا۔ اچھا تو اس سے بات سمجھ میں آئی کہ اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی ایسی چوک ہو جائے یا اللہ کی عبادت میں کوئی غفلت ہو جائے تو اپنے اوپر کوئی سزا بھی متعین کی جا سکتی ہے، جیسے کہ سلیمان علیہ السلام نے 20,000 کے قریب گھوڑے تھے، سب کو ذبح کروا دیا۔ کس وجہ سے؟ ایک نماز قضا ہو گئی تھی۔ ہماری کتنی نمازیں قضا ہوتی ہیں، ہم کتنی جو ہے اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں، اور پھر اپنے اوپر ہم کتنے جرمانے جو ہے عائد کرتے ہیں۔ یہ ہمیں بھی غور کرنے کی چیز ہے کہ ایک نماز، حالانکہ مفسر فرماتے ہیں فرض نماز نہیں تھی، نفل نماز تھی، لیکن وہ عبادت کا وقت تھا۔ اس ٹائم پہ وہ روزانہ عبادت کیا کرتے تھے، وہ عبادت کا وقت نکل گیا تو پھر سلیمان علیہ السلام نے ان سارے گھوڑوں کو قربان کر دیا۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح کی باتیں ثابت ہیں کہ ایک شخص نے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر ہدیہ کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو نماز میں کچھ خیالات بھٹک گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر واپس کر دی، بھائی تمہاری یہ چادر مجھے فتنے میں ڈال دے گی۔ یعنی اس کے نقش و نگار میں، اس کی خوبصورتی میں غور کی وجہ سے میرا اللہ سے دھیان میرا ہٹ گیا۔ ایسے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ اپنے کھجوروں کے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک چڑیا داخل ہوئی، ادھر سے جا رہی ادھر سے جا رہی، ادھر بھاگی، اب ان کا ذہن ادھر لگ گیا چڑیا کے اندر، نہیں نماز کے اندر ذہن بھٹک گیا، تو نماز کے بعد پورا کا پورا باغ ہی صدقہ کر دیا کہ آج جس باغ کی وجہ سے مجھے اللہ کی یاد سے میرا ذہن بھٹک گیا، لہذا میں اس باغ کو صدقہ کرتا ہوں۔ تو بہرحال اس کے علاوہ مفسرین